اورنگی کراچی کے شہری کا نجی اسپتال پر نامولود بچہ غائب کرنے کا الزام۔ پولیس کی تحقیقاتی کمیٹی نے راشد اقبال اور اسپتال کے ڈاکٹر سے ناظم آباد تھانے میں بیانات ریکارڈ کر لیے۔ اسپتال کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز اور کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ تحویل میں لے لیا۔ راشد اقبال کا دعویٰ ہے کہ ناظم آباد 3 نمبر گول مارکیٹ پر واقع اسپتال کے ڈاکٹرز نے آپریشن کے بعد نہ صرف بچہ غائب کر دیا بلکہ کہا کہ اس کی اہلیہ حاملہ تھی ہی نہیں۔ نجی اسپتال نے موقف اختیار کیا ہے کہ انہیں شبہ ہے طبی معائنہ ایک خاتون کا ہوا اور ڈیلیوری کے وقت دوسری خاتون اسپتال آئی۔ کراچی کے نجی اسپتال کی ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر انجم آرا حسن نے خاتون کے اہل خانہ کے الزامات مسترد کر دیے۔ ویڈیو بیان میں کہا ایم ایل او کی رپورٹ سے بھی ثابت ہو گیا کہ خاتون حاملہ نہیں تھی۔ خاتون پہلی بار فروری میں ان کے پاس آئی تھی اور 3 ماہ سے حاملہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن الٹرا ساؤنڈ میں حاملہ ہونے کی رپورٹ منفی آئی تھی۔ خاتون کی فائل میں معائنے کے اندراج جعلی ہیں۔ جس روز خاتون داخلے کے لیے آئی تو ساتھ کسی اور اسپتال کی جعلی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی پیش کی جس میں حاملہ ظاہر کیا گیا تھا۔ اسپتال میں معائنے کے دوران دل کی دھڑکن اور دیگر ٹیسٹ کے بعد ڈیوٹی ڈاکٹر نے آپریشن کیا۔ آپریشن کے بعد معلوم ہوا کہ خاتون حاملہ نہیں تھی۔ ایران نے امریکہ کی نئی اقتصادی پابندیوں کو ریاستی دہشت گردی اور انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا۔ پابندیوں کی شدید مذمت۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا امریکی پابندیوں میں شرکت غیر قانونی، امریکی اقدامات میں معاونت کے مترادف ہے۔ تمام ممالک ایران کے خلاف امریکی پابندیوں پر عمل درآمد سے گریز کریں۔ نئی امریکی پابندیاں لاکھوں شہریوں کی صحت اور روزگار کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای سمیت خطے کے ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے عبوری معاہدے کے نفاذ کے دوران تقریباً 9 کروڑ بیرل تیل فروخت کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی امریکہ کی معاشی جنگ کے خلاف مزاحمتی معیشت بنانے کی ہدایت۔ ایرانی حکومت پر معاشی مشکلات سے نمٹنے پر زور۔ مہنگائی، بے روزگاری، قیمتوں، اشیاء اور خدمات سمیت معاشی اور روزگار سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کا حکم۔ کہا ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جو عوامی حوصلے اور قومی جذبے کو کمزور کریں۔ پاسداران انقلاب نے آبرہ ہرموز کھلنے سے متعلق امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا ایرانی بحریہ کا آبرہ ہرموز پر مکمل کنٹرول ہے۔ امریکی دعوے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش ہیں۔ ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں کے خاتمے تک آبرہ ہرموز پر پابندیاں رہیں گی۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں 130 ملین بیرل تیل آبرہ ہرموز سے لے جایا گیا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا سانحہ پیمز میں 14 نامولود بچوں کی اموات کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تحریک منظور۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا غفلت کا مرتکب کوئی بھی شخص نہیں بچے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا سانحہ پر تفصیلی رپورٹ 7 روز میں تیار ہوگی۔ رپورٹ کے بعد ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ حکومت کا پیمز واقعے میں جاں بحق بچوں کے والدین کے لیے 50 لاکھ روپے فی خاندان امداد کا اعلان۔ اعلیٰ سطح کی معائنہ ٹیم آج پیمز کا دورہ کرے گی۔ سندھ اسمبلی میں نئے صوبوں پر بحث پیر کو ہوگی۔ سندھ اسمبلی نے نئے صوبوں اور نئے انتظامی یونٹس کی مجوزہ تشکیل پر بحث کے لیے تحریک التوا منظور کر لی۔ تحریک پیش کرنے والے نثار کھوڑو نے اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا ارکان اسمبلی اس معاملے پر کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایران سے کاروبار پر مصری بینک کی یو اے ای برانچز پر پابندیاں عائد کرنے کا منصوبہ۔ امریکی حکام کے مطابق مصری بینک کی یو اے ای برانچز کو امریکی مالیاتی اداروں کے ذریعے لین دین کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہانگ کانگ میں قائم ایک ادارے اور ایرانی بینک سے منسلک ایک شخص پر بھی پابندیاں عائد۔ اقدامات کا مقصد ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانا ہے۔
روسی صدر پوتن سمجھتے ہیں امریکہ ایران جنگ سے کمزور ہوا ہے اور وہ اسے یورپ میں امریکی مفادات اور اتحادیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کے ایک بہترین موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ امریکی اخبار کا امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق CIA چیف جان ریڈ کلف نے دورہ روس میں ماسکو کو یوکرین کے خلاف جنگ میں شدت لانے سے گریز کرنے سے خبردار کیا اور واضح کیا کہ کسی بھی اقدام کے نتائج خود روس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنی فوج کو روس پر روزانہ 1000 ڈرون حملے کرنے کا حکم دے دیا۔ زیلنسکی نے ایک بیان میں کہا، مزید اقدامات کی ضرورت ہے، کہا ہمارا واضح ہدف ہے اور ہم اسے ہر صورت پورا کریں گے۔ روس کے حملوں کے خلاف اپنے ہتھیاروں کو مؤثر بنانا ہے۔ بنیادی ہدف شاہد ڈرونز کے خلاف اپنے دفاع کو مضبوط اور روس پر حملوں کی شدت میں اضافہ کرنا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں نے ایران میں ممکنہ طور پر ان لوگوں کو مضبوط کر دیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ایران کو ایٹمی طاقت ہونا چاہیے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور لاریجانی دور میں ایسی آوازیں محض معمولی اہمیت رکھتی تھیں۔ امریکہ کا عراق کے کردستان ریجن کو فوجی امداد ختم کرنے کا منصوبہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ اور کردستان کے درمیان سیکیورٹی معاہدہ ستمبر میں ختم ہو رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے کرد حکام کو آگاہ کر دیا کہ سیکیورٹی معاہدے کی تجدید کا امکان نہیں۔ کرد فورسز کو رواں سال $6 کروڑ 10 لاکھ امریکی امداد ملی تھی۔ کرد رہنما کا کہنا ہے کہ امداد بند ہونے سے خطے میں طاقت کا خلا پیدا اور ایران کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے درمیان تلخ بیانات کا تبادلہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بیان دیا کہ اسرائیل ترکی سے نہیں ڈرتا، ہم کئی سلطنتوں کے آنے جانے کے باوجود باقی ہیں۔ اس پر ترک صدر نے جواب دیا کہ کون سی سلطنتوں کی بات کر رہے ہو، تمہارا ملک تو عمر میں میرے بھائی سے بھی چھوٹا ہے۔ رجب طیب ایردوان کے بڑے بھائی محمد ایردوان 1928 میں جبکہ ایک اور بھائی حسن ایردوان 1929 میں پیدا ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج کا مغربی کنارے کے شہر جنین پر حملہ، 3 فلسطینی نوجوان شہید۔ نیپال اور تبت کے سرحدی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ اور تباہ کن سیلاب سے اموات کی تعداد 579 ہو گئی۔ 2000 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جن میں تقریباً 800 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ریڈ کراس کے مطابق سیلاب سے 93,000 افراد متاثر ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدہ محض ایک معاہدہ نہیں، قانونی فریم ورک ہے۔ ریاستوں کے درمیان پانی کی تقسیم عالمی قوانین کے تحت ہی ممکن ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں سنتاس معاہدے پر سیمینار سے خطاب میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ عالمی بینک سنتاس معاہدے کا ثالث ہے۔ معاہدے کے تحت بھارت دریائے راوی، بیاس اور ستلج جبکہ پاکستان دریائے سندھ، جہلم اور چناب کا پانی کسی پابندی کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں۔ بھارت نے جان بوجھ کر سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا۔ پاکستان کے لیے آبی تحفظ معاشی، غذائی اور قومی سلامتی سے جڑا ہے۔ پاکستان اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا حامی اور اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اور پیٹرول کی قیمت میں 58 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 17 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 342 روپے 2 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 44 پیسے فی لیٹر۔ ڈیزل اور پیٹرول کی نئی قیمتیں 31 اگست تک کے لیے ہیں۔